بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں ہوں محبوب ستار۔ آج ہم سیکنڈ ایئر حصہ نثر کے آخری سبق پر موجود ہیں۔ آپ کے سامنے ایوب عباسی سبق ہے، خاکہ ہے یہ، جو کہ رشید احمد صدیقی کا ہے۔ خاکے کے حوالے سے آپ لوگ جانتے ہیں مولوی نذیر احمد، جو کہ شاہد احمد دہلوی کا خاکہ ہے، اس حوالے سے میں نے خاکوں کے حوالے سے آپ سے بات کی تھی۔ رشید احمد صدیقی کا شمار اردو خاکہ نگاری کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ رشید احمد صدیقی 1292 میں جونپور کے ایک قصبہ مڑیا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ علی گڑھ کالج سے انہوں نے ایم اے فارسی کیا۔ تعلیم کے دوران ہی کچہری میں ملازمت کرتے رہے، چھوٹی موٹی ملازمت کچہری میں کرتے رہے غربت کی وجہ سے۔ 1922 میں معلم کی حیثیت سے علی گڑھ کالج کو جوائن کیا۔ بعد میں علی گڑھ کالج میں شعبہ اردو کے چیئرمین بھی منتخب ہوئے، صدر شعبہ بھی منتخب ہوئے۔ رشید احمد صدیقی کا اصل نام، ان کی وجہ شہرت خاکہ نگاری ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے کہا کہ ان کے خاکے ایسے روشن، ایسے پر اثر اور ایسی دلکش ہیں جو کہ دل کو موہ لیتے ہیں اور دل پر اپنا اثر قائم کر لیتے ہیں۔ جن شخصیات کے انہوں نے خاکے لکھے، ان کی شخصیت قاری کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ تنزیات و مضحکات مضامین رشید، اس کے ساتھ ساتھ گنج ہے گرا مایا اور ہم نفسان رفتہ، گنج ہے گرا مایا اور ہم نفسان رفتہ ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ گنج ہے گرا مایا میں ڈاکٹر محمد اقبال کا بھی انہوں نے خاکہ لکھا، سجاد حیدر یلدرم کا بھی انہوں نے خاکہ لکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی شخصیات کے خاکے ہیں۔ ایوب عباسی سے پہلے اصغر گونڈوی کا، اصغر حسین جو کہ بڑے شاعر ہیں، اصغر گونڈوی کے نام سے مشہور ہیں، ان کا بھی خاکہ انہوں نے لکھا۔ ایوب عباسی ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ نہ مشہور ہیں، کسی بھی حوالے سے کوئی شہرت نہیں رکھتے تھے، وہ عام انسانوں سے بھی زیادہ عام انسان تھے، لیکن ان میں ایسے اوصاف اور خوبیاں تھیں جو کہ ان کو بڑا آدمی بناتی ہیں۔ انسانی تاریخ میں، انسانی معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے انسانی خصوصیات کی وجہ سے بہت بڑے آدمی ہوتے ہیں، چاہے وہ تصنیفات و تالیفات کا کوئی اور کام نہ کریں، ان کی زندگی خود ایک فن ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو کردار ہے وہ ایک تخلیق ہوتی ہے، اور ایوب عباسی انہی لوگوں میں شامل تھے۔ ایوب عباسی کا تعارف چونکہ رشید احمد صدیقی نے کروانا ہے، اسی لیے جو ہے رشید احمد صدیقی کے زبانی ہم سنتے ہیں کہ ایوب عباسی کون تھے۔ تو اب ذرا دیکھیے گا، میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ تمہاری نیکیاں زندہ، تمہاری خوبیاں باقی، یہ ایک مصرع تضمین کیا گیا ہے کسی شاعر کا۔ تمہاری نیکیاں زندہ، تمہاری نیکیاں زندہ، تمہاری نیکیاں زندہ، تمہاری خوبیاں باقی، تمہیں کہتا ہے مردہ کون، تم زندوں میں زندہ ہو۔ کسی شاعر کا یہ شعر ہے جس کا ایک مصرع یہاں پر لیا گیا ہے۔ یقیناً وہی انسان زندہ رہتا ہے جن کی نیکیاں اور خوبیاں زندہ رہتی ہیں۔ تو اس مصرعے سے سبق کا آغاز انہوں نے کیا۔ یقیناً ایوب عباسی اسی لائق ہیں کہ ان کو اس حوالے سے یاد کیا جانا چاہیے کہ وہ زندہ بھی ہیں اور ان کی خوبیاں بھی باقی ہیں۔ محمد ایوب عباسی مرحوم کے بارے میں کیا کہوں اور کہاں سے شروع کروں؟ وہ اتنے اچھے تھے اور اتنے ارزاں تھے اور اتنے ناگزیر تھے۔ ارزاں تھے یعنی سستے تھے، اور ناگزیر تھے یعنی جن کے بغیر گزارا ہی نہ ہو سکتا ہو، بہت اہم تھے۔ کہ ان کے بارے میں کچھ کہنا شروع کروں
تو سب سے پہلے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہیں وہ، یہاں سے نہیں وہاں سے، ابھی نہیں آگے چل کر، یوں نہیں وہ. یعنی اس ایک شخص میں اتنی خوبیاں جمع تھیں کہ اس حوالے سے لکھنے والا یہ سوچنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ وہ ان کی اس قدر بے مثال خوبیاں تھیں کہ ان کس خوبی سے شروع کروں، کس واقعے سے شروع کروں، کس بات سے شروع کروں اس کی زندگی کے اور اس کے حوالے سے لکھنے کے لیے، کہ وہ ایسے زبردست اور اچھے انسان تھے. اب زندگی کے ارزاں کے حوالے سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اب زندگی کے شیلف میں ڈھونڈا کریں گے لوگ، اتنے ہوئے ہم ارزاں کے نایاب ہو گئے. ایک اور کسی شاعر کا شعر ہے کہ یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان جب انسانیت کی زندگی گزارتا ہے تو اس کو اپنی ذات پر، اپنے آپ پر فخر ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جی میں ہوں تو جہاں بھی ہے. اور بعض اوقات تو اکبر نے یہ کہہ دیا کہ ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے، ہر سانس یہ کہتی ہے میں ہوں تو خدا بھی ہے. تو اسی طرح اس نے کہا تھا کہ تمہارا شہر تو بالکل نئے انداز والا ہے، ہمارے شہر میں بھی کوئی ہمسا نہیں ملتا. تو ایسے انسان جب ایک دفعہ معاشرے سے چلے جائیں تو ان کا متبادل نہیں ہو سکتا، اور ایوب عباسی صاحب بھی اس قدر ارزاں اور ناگزیر تھے. وہ موجود تھے تو ان کی مثال نائم فطرت کی تھی. نائم نعمت کی جمع ہے، یعنی فطرت کی جو نعمتیں ہیں ان کی طرح کے وہ تھے. مثلاً ہوا، پانی، روشنی، جو اس قدر عام و ارزاں ہیں کہ ان کی طرف توجہ مائل نہیں ہوتی، لیکن ان میں سے کسی میں کہیں سے کوئی فرق آ جائے تو پھر دیکھیے کیسی کیسی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور یہی ناقابل التفات چیزیں کیسی نعمتیں بن جاتی ہیں. ناقابل التفات جن پر توجہ نہ دی جائے یا توجہ کے جو قابل نہ ہوں. تو یہ اللہ کی نعمتیں اسی طرح کی ہیں، جیسے مصنف نے کہا ہوا، پانی، روشنی. ہم روٹین آف لائف میں ان پر دھیان نہیں دیتے اور ان کی اہمیت کو اس قدر نہیں سمجھتے جس قدر ان کی اہمیت ہے. ہوا نہ ہو تو پھر پتہ چل جائے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، پانی نہ ہو تو پھر پتہ چل جائے کہ پانی کی کیا اہمیت ہے، اور روشنی کی بھی اہمیت اسی طرح ہے. تو ایوب عباسی صاحب بھی اللہ کی نعمتوں کی طرح تھے. وہ تھے تو ایسے ہی عام اور ارزاں، لیکن اگر جو ہے وہ چلے گئے تو پھر پتہ چلا کہ وہ کس قدر قیمتی تھے اور کس قدر وہ دوستوں کے لیے اہم تھے. ایوب ایسے ہی تھے. وہ دوستوں کی زندگی میں اس طرح اور اس درجہ گھل مل گئے کہ ہم سب کو ان کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوتا، لیکن جب وہ ہم سے رخصت ہو گئے تو ہم میں سے ہر ایک نے یہ محسوس کیا کہ جو چیز ناقابل التفات حد تک ارزاں و عام تھی وہی ناقابل بیان حد تک اچھی، ضروری اور نایاب تھی. کہ جو پہلے بھی بات ہو چکی ناقابل التفات کے حوالے سے، کہ جو بالکل ہی توجہ کے قابل نہ تھی اور بالکل ہی عام، سستی اور ایسے ہی تھی، جب وہ نہ رہی ہمارے پاس، یعنی ایوب عباسی صاحب چلے گئے، تو پھر پتہ چلا کہ وہ کتنے ضروری اور نایاب تھے. نایاب ایسی چیز کو کہتے ہیں جو پھر نہ مل سکے. ہم سب کی زندگیوں میں مرحوم کے گھل مل جانے کا راز یہ تھا کہ ان میں بظاہر کوئی بات غیر معمولی نہ تھی، یعنی ہر حوالے سے وہ معمولی انسان تھے. وہ غیر معمولی قابلیت کے آدمی نہ تھے، دولت مند نہ تھے، کچھ بہت ذہین بھی نہ تھے، نہ انہیں جوڑ توڑ آتا تھا، نہ خوش پوشاک، یعنی اچھا لباس بھی نہیں پہنتے تھے، قیمتی لباس بھی نہیں پہنتے تھے، نہ خوشگوار، خوش گفتار، اور نہ ہی جو ہے وہ اچھی گفتگو کرتے تھے، اور نہ خوش باش، اور نہ ہی مالی حوالے سے خوش باش تھے، نہ رنگین و رانا، اور نہ ہی وہ بننے سننے والے خوبصورت تھے. رانا یعنی رانائی، بناوٹ سجاوٹ والے آدمی بھی وہ نہ تھے. وہ معمولی آدمیوں سے بھی زیادہ معمولی تھے. پھر بھی وہ ایسے تھے کہ اب ہم میں ویسا کوئی اور نہ اب ڈھونڈے سے بھی کوئی ایسا ملے گا.
اس طرح کے آدمی جو ہر حوالے سے معمولی تھے، ان کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ کس قدر غیر معمولی انسان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کی اور لوگوں کو بتایا کہ تم کون ہو، تو سب سے پہلا جو آپ نے ٹول استعمال کیا وہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو یہ کہا کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں اور اپنے آپ کو پہچانیں۔ اللہ کے بعد سب سے محبوب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی سب سے زیادہ محبوب مخلوق ہیں آپ، اور تمام مخلوقات میں آپ کا جو وہ رتبہ ہے وہ افضل ہے۔ کوئی بھی انسان جب اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں، تو وہ پھر اپنی صلاحیتوں کی طرف واپس لوٹتا ہے۔ اپنی پہچان کے بعد پھر وہ خدا کی پہچان کرتا ہے، تو اس سے وہ ممتاز اور منفرد ہو جاتا ہے۔ صورت کوئی چیز نہیں ہے، سیرت اصل چیز ہے، انسانی کردار۔ جیسے ایک شاعر نے کہا کہ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ کہ پھول کی تمام تر عزت اور اہمیت اس کی خوشبو کی وجہ سے، وگرنہ جو کاغذی پھول ہیں ان کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح پھول کی اہمیت اس کی خوشبو کی وجہ سے ہے، اسی طرح انسان کی اہمیت جو ہے اس کے کردار کی وجہ سے ہے اور اس کے سیرت کی وجہ سے ہے کہ وہ اندر سے کیسا انسان ہے، وہ کس طرح کا برتاؤ کرتا ہے، وہ عمل اس کا کس طرح کا ہے، وہ مخلوق کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ یہی چیز دین میں سب سے زیادہ اہم ہے کہ وہ عمل کیا ہے اس کا۔ حضرت اقبال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو یہ جو انسان ہے خاک کا بنا ہوا، یہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے اور نہ ہی ناری ہے، یعنی یہ نہ نور کا ہے اور نہ ہی آگ کا بنا ہوا ہے۔ تو وہ جیسا عمل کرے گا، اگر وہ اچھا عمل کرے گا تو وہ نور سے متصل ہو جائے گا، اور اگر وہ برا عمل کرے گا تو وہ پھر نار یعنی آگ سے متصل ہو جائے گا، شیطان سے متصل ہو جائے گا۔ حضرت بلال کا کردار آپ لوگوں کے سامنے ہے، ان کی شخصیت آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ظاہر میں وہ ایک غلام تھے، اور اس وقت جو ہے وہ غلام در غلام قبائل سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ظاہری طور پر کالا رنگ تھا، موٹا ناک تھا، گھنگریالے بال تھے، یعنی ظاہری صورت شکل جو ہے وہ ان کی اس طرح کی نہ تھی کہ ان کو اپریشیٹ کیا جا سکتا، لیکن ان کے کردار، ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اللہ کی پہچان کی وجہ سے اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا کہ وہ موزن رسول بھی کہلائے، اور جنت میں بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی خوبی ہے۔ اس لیے کردار پر انحصار ہے کہ انسان کرتا کیا ہے۔ ویسے تو تمام انسانوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو آسن ڈھانچہ دیا ہے، آسن سانچے میں ڈھالا ہے۔ یا آسن سے مراد ہے بہت حسین، بہت خوبصورت، بہتر اور اچھا۔ تو انسان کوئی بھی بدصورت نہیں ہے، وہ اپنے کردار سے خوبصورت اور بدصورت ہوتا ہے۔ کوئی انسان معمولی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے دین میں صرف اہمیت خطبہ حجت الوداع آپ کے سامنے موجود ہے کہ کسی کالے کو، کسی گورے پر، کسی عربی کو، کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اہل تقویٰ ہیں۔ تقویٰ والوں کو یعنی کردار والوں کو اہمیت دی گئی ہے۔ تو ایوب عباسی صاحب بھی اس طرح کی شخصیت تھے، وہ عمل کرنے والے انسان تھے، ان کا کردار بہت شاندار تھا، ان کا رویہ مخلوق کے ساتھ بہت اچھا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ تھا۔ اب انہوں نے جس طرح کہا کہ انہیں جوڑ توڑ نہ آتا تھا، تو آج فی زمانہ صورتحال یہ ہے کہ ہم انسان دوسروں سے اگر سلام بھی کرتے ہیں تو کسی نہ کسی غرض اور کسی نہ کسی مقصد کی وجہ سے، غرض اور مقصد کو نکال دیں تو ہم ایک دوسرے کا بالکل خیال نہیں رکھتے، اور ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ ہمارے ایک شاگرد کا شعر ہے، اللہ اسے عمر خضری عطا فرمائے اور اللہ اسے شہرت عطا فرمائے، وہ مشہور ہے ویسے بھی، اسامہ اندلیب، وہ اپنی عمر سے بھی بڑے شعر کہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہر کسی کو گلے لگاتا ہوں آدمی میں تمیز کیا کرنی، ہر کسی کو گلے لگاتا ہوں آدمی میں تمیز کیا کرنی، کہ ہر کسی کو گلے لگانا چاہیے، آدمی میں تمیز کیا کرنی ہوتی ہے، آدمی تو تمام برابر ہے۔
तमाम एक जैसी हैं, लेकिन उनमें मुनफरिद वही हैं जो इंसान हैं, जिनमें इंसानी औसाफ हैं। और वैसे भी जिसने अपने खालिक को पहचान लिया वो सबसे बड़ा इंसान है, और जिसने अपने खालिक को ना पहचाना तो उसकी क्या हैसियत और क्या अहमियत है। और याद रखें, जो अपने खालिक को पहचान लेता है वो मखलूक के साथ खालिक जैसा सलूक करता है, एहसान व जैसा वाला सलूक करता है, मोहब्बत हमदर्दी वाला सलूक करता है, और वो चालाकी, अय्यारी और मकारी पर यकीन नहीं रखता, वो सादगी पर, शराफत पर और इंसानियत पर यकीन रखता है। और अयूब अब्बासी उन लोगों में शामिल थे। उनकी ज़ाहिरी खूबसूरती ना थी, बल्कि वो बातनी तौर पर बहुत हसीन और ख़ूबसूरत इंसान थे। अब अगला पैराग्राफ देखिएगा। सियाह फाम, फाम शक्ल सूरत हैत को कहते हैं, काले रंग के थे। चीचक रो, चीचक एक तरह की बीमारी है, चेहरे पर दाने निकल आते हैं मोटे मोटे, और वो हमेशा रहते हैं, जाते नहीं हैं। तो उनके चेहरे, रो कहते हैं चेहरे को, रू बरू आपने सुना होगा, चेहरा बा चेहरा आपने, तो ये रू जो है वो चेहरे, चीचक रू, चीचक ज़दा चेहरे वाले थे। पस्त कद, छोटा कद था। नहीं फुल जुस्सा, जिस्मत के हवाले से बहुत कमज़ोर थे। पहले कोई देखे तो मुंह फेर ले, बरत ले तो ग़ुलाम बन जाए। सुभान अल्लाह जी, बरत ले इस्तेमाल कर ले। इस्तेमाल करने से मुराद है कि जब मामलात चल निकलें, वो एक दूसरे को देख लें तो ग़ुलाम हो जाए, इस तरह का आदमी था अयूब अब्बासी। ये भी बड़ी बात है कि ज़ाहरी शक्ल सूरत इस तरह की कि जो अगर कोई देखे तो मुंह फेर ले, लेकिन अगर औसाफ देखें या उनके साथ कुछ वक्त गुज़र ले तो वो जो है हमेशा के लिए ग़ुलाम बन जाए। ये बड़ी बात है किसी भी इंसान के लिए, ये बड़ा फ़ख्र है कि वो इस तरह का है कि लोग उसके ग़ुलाम बन जाएं। और यही कमाल जो है वो अयूब अब्बासी साहब में मौजूद था। मैं बता नहीं सकता कि अयूब की खूबियों ने उनकी बदहैयती को किस दर्जा दिलावेज़ बना दिया था। बदहैयती, हैयत ढांचे को, शक्ल को कहते हैं, यानी उनकी जो ज़ाहरी वज़ाकता थी वो इनके नज़दीक जो बदहैयती थी उसको बहुत ज़्यादा हद दर्जा दिल आवेज़ बना दिया, दिल को अच्छी लगने वाली बना दिया था। मेरी ही नहीं, मेरे अजीज़ों और दोस्तों की भी उनसे बड़ी पुरानी मुलाकात चली आती थी, और मैं नहीं बता सकता कि हम सब की ज़िंदगियों में अयूब किस कदर दखील थे, यानी दाखिल थे, शामिल थे, और उनकी मौत ने हम सब को कैसा बेकरार और मायूस और किस दर्जे बेदस्तो पा कर दिया। बेदस्तो पा यानी बेसहारा, दस्त हाथ को कहते हैं, पाँव को कहते हैं, हाथ पाँव के बगैर, यानी बेसहारा कर दिया। कि उनकी मौत ने बहुत ज़्यादा बेकरार भी किया और बेसहारा भी कर दिया। जैसे वो एक शायर ने कहा, अयूब खावर्श साहब का गालबन शेर है कि बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वैरान कर गया। तो अयूब अब्बासी साहब भी इसी तरह के इंसान थे। हर किसी के साथ याद अल्लाह थी उनकी, दोस्तों के साथ, दोस्त के ख़ानदान के साथ, दोस्त के दोस्तों के साथ, हर किसी के साथ मोहब्बत, शफ़क़त और इंसानियत का और इखलाक का रिश्ता था उनके साथ, और तवाज़े खिदमत करने वाले इंसान थे। और उनकी वही खिदमत थी कि हर किसी के काम आते थे, बग़ैर ज़रूरत के हर किसी के काम करते रहते थे, और वो हार नहीं मानते थे, जिसकी वजह से ये सारे लोग जो हैं वो उससे एक तरह से उसके मोहताज थे और उससे काम वगैरह हर तरह के कराया करते थे, और वो भी दिल जमी के साथ हर तरह के काम किया करता था। वलीद अकनी ने भी कहा कि हर एक सू मिल मुतवाज़े हो, सरवरी ये है, संभाल कश्ती दिल को कलंदरी ये है। तो है ही हकीकत यही कि हर एक से मिलना और ख़िदमत गुजारी का जज्बा होना चाहिए, मुतवाज़े होना चाहिए, और दोस्तों के साथ जो रवैया हो वो दोस्ती का हो, ना कि अना का या गरूर का। तो ये सारी खूबियाँ जो हैं वो अयूब अब्बासी साहब में मौजूद थीं। सब जानते हैं कि उनकी जुदाई का जो अलम मुझे है, अलम यानी दुख, इससे कम दूसरों को नहीं है। यानी वो सिर्फ़ ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा गमगीन रहा और दूसरे नहीं, जिस से भी अयूब अब्बासी का वास्ता था वो सारे लोग उसी दर्जा
جو ہے وہ غم محسوس کر رہے تھے، جس طرح کا رشید احمد صدیقی غم محسوس کر رہے تھے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے اس پیکر حقیر میں دل سوزی یعنی دل کا جلنا یعنی تڑپ، اور خود سپاری یعنی اپنے آپ کو وقف کر دینا کا کیسا بے کراں بہت زیادہ، جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، وہ بیش قیمت، اور بیش کا مطلب بہت زیادہ قیمت یعنی جس کی بہت قیمت ہو، خزانہ ودیت تھا عنایت کیا گیا تھا، یعنی اللہ کی طرف سے اس چھوٹے سے انسان میں کس قدر جو ہے وہ دل کی تڑپ اور خود سپردگی کا، اور پھر یہ خود سپردگی کا ایسا بے پناہ خزانہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عنایت کیا گیا تھا، یعنی وہ سر سے پاؤں تک خلوص ہی خلوص تھا، سر سے پاؤں تک وہ دوستوں کا قرب محسوس کرتا تھا، وہ نرم دل تھا، وہ جان نچھاور کرنے والا تھا، اپنے آپ کو سپرد کرنے دینے والا تھا دوستوں کے لیے، اور دوستی ہے ہی یہی کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے دوستوں کے سپرد کر دینا چاہیے بغیر کسی مقصد اور بغیر کسی لالچ کے۔ اور ایوب عباسی صاحب کی اس طرح کی فطرت نے ان کے جانے کے بعد تمام لوگوں کو، جو ان کے دوست اور جاننے والے تھے، ان کو مغموم کر دیا، اور وہ اس کا الم محسوس کرتے تھے یعنی دکھ محسوس کرتے تھے۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے یاد کرنے والے جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ یاد کریں، اور پھر یہ سمجھیں کہ کون اٹھ کے یہ اس بازم سے گیا ہے، اور کیسے کیسے انسان جو ہے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو ایوب عباسی ان لوگوں میں سے شامل تھے۔ یہ پہلا صفحہ ہم نے صفحہ نمبر 89 یعنی 89 پڑھا، باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔